بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ آپ کا نمائندہ ہارون عباسی حاضر ہے. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو خواندگی کی شرح ہے وہ بہت کم ہے. جب ہم ترقی یافتہ ممالک سے مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ غیر ترقی یافتہ ممالک سے مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوش نصیبی بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے دانشور، ادیب، شاعر اور پروفیسر اور سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کیا. آج ہمارے پروگرام میں جو صاحب تشریف لائے ہیں وہ بہت ہی دانشور بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں اور سابق پرنسپل ہیں ایف سی کالج لاہور کے. ایف سی کالج اپنی اعلیٰ روایات کی وجہ سے پاکستان کا بہترین کالج ہے جس نے ایک بڑے کمال کی شخصیات پیدا کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ تعلیمی پروگرام ہے لہٰذا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ ایک قسم کی گائیڈنس دیتے ہیں کہ آپ جو اس مقام تک پہنچے تو آپ کا تعلیم کا سفر کہاں سے کہاں تک وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی اپنے پروگرام میں بلایا، اتنے اہم پروگرام میں، اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے خیالات آپ سے شیئر کر سکوں. بات آپ نے کی ہے کہ اپنی تعلیمی سفر کہاں سے شروع کیا میں نے. تو پہلے تو میں ایک شعر سے اس بات کا آغاز کروں گا اپنی بات کا کہ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ 2 دن ہیں اور شاید 2 دن اور رہ گئے ہیں. تو یہ سفر شروع ہوا ہے میرا، کوئی تعلیمی سفر 1964 جسے کہتے ہیں، جس میں جو میں نے میٹرک کیا 64 میں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے میں پی ایچ ڈی تک آیا. تو اس سفر تو وہ کہتے ہیں کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. تو یہ سفر آہستہ آہستہ کٹا تو ہے لیکن ہے بڑا کٹھن. جی بالکل. اور خصوصی طور پر ہم جیسے جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے یہ، کیونکہ ہم سونے کا چمچہ تو ہمارے منہ میں ہوتا نہیں ہے، تو انہی سلور کے چمچوں کے ساتھ صحیح بات ہم آگے چلتے ہیں. تو میں نے جو میرا میٹرک ہے اس کے فوراً بعد میں نے پھر ایف سی میٹرک کے بعد اپلائی کرتے ہیں لوگ مختلف کالجوں میں نے بھی اپلائی کیا. تو یہاں ایک بڑی جو اہم بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اچھے نمبر سے میٹرک میں اس زمانے میں داخلہ آسانی سے ہو جاتا ہے، اور میں آرٹس میں داخل ہونا چاہتا تھا. عام طور پر لوگ ڈاکٹر، انجینئر، لیکن میری جو رجحان تھا وہ آپ ہی کے پیشے کی طرف یعنی صحافت کی طرف تھا. لیکن وہ میں صحافت کی طرف آیا تو صحیح مگر بڑا زگ زیگ کے ساتھ. تو اور آگے میں چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے اس زمانے میں ایک اخبار نکلا کرتا تھا مشرق لاہور سے، عنایت اللہ صاحب نکالتے تھے. تو اس میں جب پڑھتا تھا ایف اے میں، اور ایف اے سے لے کر بی اے تک 4 سال میں دیال سنگھ کالج میں پڑھا ہوں. تو دیال سنگھ کالج کے سامنے ہی ان کا دفتر تھا نسبت روڈ پر. تو اس زمانے میں وہاں مجھے ایک موقع ملا. ارشاد راؤ صاحب ایک ہوتے تھے، پتہ نہیں پیپلز پارٹی کے جو تھے، نہیں جنگ اس میں مشرق میں تھے. مشرق میں وہ تعلیمی صفحے کے انچارج تھے. تو وہ بھی ہمارے اورینٹل کالج کے پڑھے ہوئے تھے تو تعلق تھا. تو انہوں نے مجھے کہا تم کالم لکھا کرو. تو یونیورسٹی راؤنڈ اپ کے نام سے میں نے کالم لکھا ایک تقریباً. اچھا، یہ راز مجھے بھی حاصل ہوا 3 سال. اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا ہم مزاج لوگ ہیں. تو وہ یونیورسٹی راؤنڈ اپ میں نے کچھ 4 سال لکھا. اچھا. پھر مجھے اب یاد ہے کہ میر ممتاز ہوا کرتے تھے. جی. وہ سفر کی طرف میں بھی آتا ہوں، ایک بیچ میں باتیں یاد آ گئیں 2 مشرق کے حوالے سے. بند ہو گیا اخبار، اب شاید نہیں نکلتا، کوئٹہ سے نکلتا ہے شاید نکلتا ہے. میر ممتاز صاحب تھے، سب ڈیسک کہہ لیتے، ڈیسک پہ ہوتے تھے وہ سب ایڈیٹر، وہ ٹھیک کیا کرتے تھے. تو یونیورسٹی بند ہو گئی تو وہ میں کالم لکھ کر میں بتا رہا ہوں کیسے پڑھے لکھے لوگ تھے. کالم لکھ کر لے گیا کہ یونیورسٹی رونقیں چلی گئیں، پتے جھڑ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. تو میں نے کالم سامنے رکھا تو اس کا عنوان میں نے لکھا تھا کہ یونیورسٹی اداس ہے. اچھا. تو کہنے لگے نہیں بھائی یہ نہیں.
یہ عنوان نہیں چلے گا. میں نے کہا پھر آپ جو چاہیں بنا دیں. تو انہوں نے عنوان رکھا کہ آنکھوں میں میرا دم ہے تمہیں سوجھی ہے گھر کی. یہ دیکھیں, اور ساتھ یونیورسٹی کی تصویر ہوتی تھی ٹاور کی. کیا لوگ تھے یہ, بڑے لوگ تھے, کیا لوگ تھے. یعنی مجھے سارے کالم کے انہوں نے نچوڑ, آنکھوں میں میرا دم ہے تمہیں سوجھی ہے گھر کی, اور یونیورسٹی کی تصویر لگائی ہوئی تھی اوپر ٹاور کی. تو یہ میں نے بتایا. پھر پیچھے مڑتا ہوں, دیال سنگھ کالج میں داخل ہو گیا. یہاں بھی ایک واقعہ ہے, اگر آپ اجازت دیں وہ, کیونکہ بچوں کے لیے پروگرام ہے تو ان کو تھوڑا سا اس سے, کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے لکھ کر رکھتا ہے وہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوتی کہ کل کیا ہو. قرآن شریف میں بھی ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ تمہارے لیے کیا آنے والا ہے. تم مایوس ہو کے بیٹھے ہو, اللہ تک نے تمہیں رحمت اللہ, اس رحمت کی جو نوید دی ہے, اگلی رحمت کیا ہونی ہے. وہ میرے ساتھ واقع ہوا کہ میں نے اپلائی کر دیا چاروں طرف, جیسے پتہ ہوتا نہیں تھا. والد صاحب ہمارے ذرا اور طرح کے آدمی تھے, دفتر گئے گھر آئے, ان چکروں میں نہیں تھے, خود ہی ہمیں سارے ان زمانے کے بچے خود ہی کرتے تھے. تو وہ آج کل تو بچوں کو بنا بنایا تازہ روٹی مل جاتی ہے, ماحول بدل گیا. تو وہ بڑی اسٹرگل کے زمانے تھے. تو اپلائی کر دیا سب جگہ, لیکن مجھے شوق تھا کہ میں کسی طرح ایف سی کالج داخل ہو جاؤں. اور اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو میں کبھی, میری خالہ ایک بیمار تھی, تو وہاں یو سی ایچ ایف سی کالج کے ساتھ ہی ہوتا تھا, جہاں آج کل ہے وہاں نہیں. تو میں ان کے اسپتال جایا کرتا تھا. تو مجھے لچ گراؤنڈ مجھے اچھی لگتی تھی ایف سی کالج. ایک تو یہ وجہ نفسیاتی. دوسری ایک ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, وہ ایف سی کالج میں تھا, اور اس زمانے میں ایف سی کالج کی کوئی گول سی بسیں ہوتی تھیں, بہت خوبصورت بلو کلر کی, اور ان کے بلو ٹائی اور بلو شرٹ. وہ جب اترتا تھا وہ, اور ایف سی کالج کا بلیزر, تو مجھے اچھا لگتا تھا. تو میں گورنمنٹ کالج میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, حالانکہ وہاں فارم وہاں بھی جمع کرایا. مگر وہ ہوا یہ کہ میں جب ایف سی کالج میں گیا پتہ کرنے, تو کوئی 3 دن رہ گئے تھے داخلے کے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ لسٹ لگی اور اس میں میرا نام تھا. اب وہ جب نام تھا تو میں نے کہا جی کیا کیا جائے. وہ اس نے کہا جی یہ لو اور پیسے جمع کرو, بس داخل ہو تم. اب پیسے کہاں سے ہیں؟ والد صاحب نے کہا 2-4 دن میں تو نہیں ہوتے. آج کل کے تو زمانے نہیں تھے, سینکڑوں میں تھے وہ پیسے. 1100-1200 مجھے یاد ہے, لیکن اس زمانے میں بہت ہوتے تھے. 64 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ رقم نہیں, یعنی ہو نہیں سکتی تھی اتنی جلدی جمع. تو میں کچھ لیٹ ہو گیا. میں جب گیا تو ہو گئی جمع, تو ہو گئی, لیکن جب گیا تو اس نے کہا یار 1 دن لیٹ ہو گئے, کل تمہاری سیٹ پہ ہم داخل کر چکے ہیں. اب ادھر ادھر جھانک رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. تو واپسی میں جب آ رہا تھا تو مجھے ایک دوست مل گیا, کہنے لگا یار تم کہاں پھر رہے ہو؟ تو میں لے جاتا ہوں دیال سنگھ کالج میں, وہاں فیس بھی نہیں لیں گے, تمہارے اتنے اچھے نمبر ہیں, اور تمہیں الٹا وظیفہ دیں گے. تو وہی ہوا, جب میں گیا تو انہوں نے کہا فیس معاف, اور 10 روپے مہینہ انہوں نے وظیفہ لگا دیا لیاقت کا. تو میں وہاں داخل ہو گیا. اب وہی ایف سی کالج جہاں داخلہ نہیں ملا اس لڑکے کو, وہی لڑکا الٹیمیٹلی وہاں پروفیسر بھی ہوا, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی ہوا, اور وہاں پرنسپل بھی ہوا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے. آپ کے لیے ایک راستہ بند ہوتا ہے تو سینکڑوں راستے آپ کو اللہ کھول دیتا ہے. تو میرے تو ساتھ ہوا ہے یہ. تو بہرحال پھر ایف سی کالج میں دیال سنگھ کالج میں آیا. پھر میں ایم اے اردو یونیورسٹی اورینٹل کالج میں, اس کا بھی ایک واقعہ آپ کہیں گے بڑے واقعات ہیں. تو چونکہ آپ نے کہا ہے کہ یہ بتائیں, تو میں داخل ہونے کے لیے میں نے اپلائی کیا جرنلزم میں, جیسے میں نے آپ سے کہا شوق تھا. عبد السلام خورشید صاحب ہوتے تھے, نظر اسلام کے والد, جرنلزم والے, جرنلزم کے ہیڈ تھے. جی میرے استاد تھے. تو آپ کے استاد تھے, میرے بھی شاید استاد ہوتے. ہاں بیٹے, میرے بھی, کیا بات تھی, میرے بھی استاد ہوتے. انہوں نے انٹرویو کیا, کہنے لگے یار بالکل ٹھیک ہے, تم تو کالم لکھتے ہو, میں مشرق کا کالم ساتھ لکھ کے, کہنے لگے تم داخل ہو تم, ٹھیک ہے. اب میں جب آیا تو وہاں مجھے واپسی میں یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ, اور اورینٹل کالج تھا یہاں اولڈ کیمپس میں. تو میں بس چلتی تھی اس زمانے میں, سارا اجاڑ تھا, کوئی رونق نہیں تھی. تو واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک دوست مل گیا, کہنے لگا یار میں اورینٹل کالج میں بی اے آنرز میں داخل ہوں, بہت اچھا کالج ہے, اور ڈاکٹر ارباد بریلوی ہیں, وہ بہت اچھے ہیڈ ہیں ہمارے, تو تم چلو تمہیں وہاں بھی داخلہ مل جائے گا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوا, میں جب گیا تو عبادت صاحب نے مجھے, اس نے کہا تم چلے جاؤ. تو وہ زمانے میں کوئی استاد بیوروکریٹ نہیں ہوتے تھے. اب کچھ استاد ہو گئے ہیں, ہم تو ان استادوں سے پڑھے جو بیوروکریٹ استاد تھے. وہ کوئی پابندی نہیں, چٹ بھیجو, یہ کرو, چک کھولو, چلے جاؤ. میں نے نوک کیا, چلا اندر گیا تو ڈاکٹر ناظر حسن زیدی ایک ہوتے تھے, اور ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی, 2
بہت بڑے عالم وہاں کے استاد تھے. وقار عظیم بھی وہاں تھے, وہ بھی تھے, لیکن وہ ہیڈ میں عبادت بریلوی صاحب تھے. تو وہاں ان کے پاس 2 استاد بیٹھے تھے, تو میں بھی چلا گیا. تو کہنے لگے میاں کیسے آئے؟ میں نے کہا جی داخلہ تو میں نے جمع نہیں کرایا فارم, میں نے جلندھر میں کرایا, لیکن یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اردو میں کر لوں. تو کہنے لگے آپ نے اردو پڑھی ہے؟ میں نے کہا اردو میں میرے بہت نمبر تھے. انہوں نے کہا تمہیں تو وظیفہ مل جائے گا اردو میں, تمہارا عبدالحق وظیفہ ہوتا تھا اس زمانے میں, وہ بھی شاید 7-8 روپے کا کتنا تھا. تو کہنے لگے تم ابھی داخل کر لیتے ہیں, فارم بھرو. مجھے کہا چلے جاؤ ہیڈ کلرک کے پاس. ایک قریشی صاحب ہیڈ کلرک تھے, بڑے نیک آدمی, خود ہی انہوں نے فارم بھر دیا, سائن میرے کرا کے اور اندر آ گئے. تو عباد صاحب نے کہا کہ وہاں گاؤن ہوتا تھا, انڈر گریجویٹ گاؤن پہنا یونیورسٹی میں, 4 روپے کا ملتا تھا شاید, 5 روپے کا. تو کہنے لگے جی بس گاؤن کے پیسے دے دو, فیس تمہاری معاف, اور وظیفہ بھی جاری. وہاں بھی میں مفت پڑھا ہوں. کمال ہے, بڑی کمال. اچھا میں نے کہا جنرل میں پیسے دینے پڑیں گے, آپ کی محنت یہ مفت ہے. میں نے کہا یہاں مفت ہے, وہاں پیسے دینے پڑیں گے. تو میں اردو میں, اللہ تعالیٰ خود ہی لے جاتا ہوں رستوں پہ. اور پھر وہ شوق جرنلزم کا داخل اردو میں ہو گیا, اور پھر اللہ نے کیا کہ وہاں اردو میں ایم اے کیا, پھر پی ایچ ڈی کیا. آپ پی ایچ ڈی کے لیے تو باہر ملک تشریف لے نہیں, گئے؟ پی ایچ ڈی کے لیے نہیں گیا. اچھا. میں جب پی ایچ ڈی تو کرنے کے بعد, آپ نے کس چیز میں پی ایچ ڈی؟ اردو میں میں نے. اچھا. اور جب پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ میں ملازم ہو گیا, لیکچرر ہو گیا. بلکہ ایک بات بیچ میں ایک اور موڑ آیا. وہ یہ موڑ آیا کہ میں ریڈیو میں میں نے ایک تو میں نے اس میں کام کیا ہے آپ کے اخبار میں. دیال سنگھ کالج ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں اخبار بھی اور ریڈیو سب قریب تھے. تو وہاں ایک ہوتے تھے محمد ادریس, پاکستان ٹائم میں. جی, بڑے مشہور آدمی. وہ میں جایا کرتا تھا وہاں جب کوئی خبر دینے. میں یونین کا سیکٹری بھی تھا, اور دیال سنگھ کالج میں الیکشن بھی لڑا, لوگوں نے لڑوا دیا. تو وہ اس سلسلے میں ملتا تھا. تو ادریس صاحب اردو طالب علموں کے پروگرام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے پاس ایک ٹی وی, نیا ٹی وی چلا تھا, تو ٹی وی میں پروگرام کرتے تھے کہ ایکسٹمپریٹ اسپیچ کرنی ہے. جی جی. تو وہ ایک ہیٹ ہوتا تھا, اس میں سے نکالو اور پرچی اور پڑھو. تو میرے لیے آیا تھا کہ لسی چائے سے بہتر ہے. بظاہر عنوان ہوتے تھے. وہ میں کہیں فرسٹ آ گیا اتفاقاً. ادریس صاحب کو پسند, کہنے لگے یار تم ریڈیو بھی آؤ میرے پاس. وہ ریڈیو بنانا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ یہ ہو کہ جب ریڈیو جاتا تھا تو پھر وہ جب میں اسٹوڈنٹ ہی تھا ابھی جب ایم اے میں پہنچا, تو وہاں پر ادریس صاحب نے چھوڑ دیا تھا ریڈیو, ٹی وی میں آ گئے تھے. تو ریڈیو میں ایک پروگرام ہوتا تھا یونیورسٹی میگزین. فضل حق محمود ہوتے تھے, قاضی فضل حق کے صاحبزادے, وہ اسٹیشن اے آر ڈی کہلاتے تھے, اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر. تو وہ اے آر ڈی تھے, اور قمر قریشی مرحوم فوت ہو گئے اب تو, اور محمد اسلام شاہ دونوں فوت ہو گئے. ایک پی او ٹی کہلاتا تھا اور ایک پروڈیوسر. یہ دونوں پروڈیوسر پی او ٹی اور فضل حق محمود. اور چودھری بشیر ہوتے تھے اس زمانے میں, جو ڈپٹی پورے انچارج ڈائریکٹر کے, اور شاید کوئی اس زمانے میں جو ڈائریکٹر مجھے نام یاد نہیں, ڈائریکٹر بھی ہوتے تھے. تو بہرحال وہ پھر انہوں نے مجھے ایک پروگرام دے دیا یونیورسٹی میگزین کمپیئر کرنے کے لیے. پھر وہ میں 4-5 سال تک کرتا رہا. تو مجھے بڑا فائدہ ہوا. سید عابد علی آتے تھے, عابد علی عابد, صوفی تبسم, فریدہ خانم, بڑے بڑے لوگ آپ کے ریڈیو میں. تو اس زمانے میں سینٹر تھا, تو میرے بڑے ان سے اور نظام دین, بلکہ بڑے لطیفے ہیں. میں ایک دن مجھے ایک سویٹر میں نے خریدا, اس پہ چھوٹے چھوٹے ٹاپ, کالا سویٹر تو سفید اس پہ دانے تھے. تو کہنے لگے کی گالیں چیچک نکل آئی ہے. اس طرح کے لوگ بھی اچھا ریڈیو کا بہت اچھا لوگ آتے تھے. آپ نے ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب وغیرہ کی بات کی, ان کی کوئی بات بتائیے کہ کیسے کمال کے اساتذہ تھے وہ آپ کے؟ عبادت صاحب کا تو جواب نہیں تھا. عبادت صاحب کا تو یہ ایسے استاد تھے. میں نے اپنی کتاب میں جو آخری کتاب آئی ہے یہ اس میں ذکر کیا ہے, لاہور میرے اندر میرے باہر. عبادت صاحب کا تو یہ تھا کہ عبادت صاحب ایک جو انسان صحیح معنوں میں کہلاتا ہے, وہ انسان تھے, بڑے شفیق. اور میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا فرشتے کی تعریف کیا, تو میں کہوں گا عبادت بریلوی. فرشتہ صفت تھے. چھوٹا سا ایک واقعہ اگر آپ کہیں تو میں سناتا ہوں. ایک تو بڑے دھیمے, نفیس, بڑے ہر وقت, یعنی گھر بھی جاؤ تو سوٹیڈ ووٹیڈ بیڈ ملتے تھے آپ کو, ٹائی وائی لگا کے. میرا ان سے بڑی ایک تو میرے جو ایم اے کا تھیسس تھا عبادت صاحب اس کے نگران تھے, اور 2 تھیسس وہ لیتے تھے ہر سال. تو انہوں نے یہ جو کلثوم نواز مرحومہ
یہ میری کلاس فیلو ہے، اچھا، نواز شریف صاحب کی اچھا، بیگم صاحبہ. اچھا، تو یہ ایک ان کا تھیسس ان کے پاس تھا، ایک میرا تھا. اچھا، وہ 2 تھیسس تھے ان کے پاس. اردو میں قومی شاعری جی، میرا تھیسس تھا، جو بعد میں کتاب چھپی اور 1978 کا اس کو داؤد ایوارڈ ملا. اچھا، اور اس میں لطیفہ یہ کہ ایوارڈ دو آدمیوں کو میں بٹا تھا، مجھ میں دو کتابوں کو دیا گیا تھا. میری کتاب اردو میں قومی شاعری اور صوفی تبسم صاحب جو استاد الاساتذہ ہیں ان کی کتاب ست شعر اقبال. واہ، تو 10-10 ہزار دونوں کو بٹے تھے. کیا یہ بھی بات، میرے لیے اعزاز ہے کہ آداب میں کے میرے، ان کے ساتھ بہت میں، بڑی بات ہے، اور میں نے بہت صوفی بڑی صاحب سے کہا بھی تھا کہ جی بڑی چھوٹا آدمی لیکن اللہ نے آپ کے نام کی وجہ سے کیا بات، مجھے بھی بڑا بنا دیا. ویری تو یہ میں بتا یہ رہا تھا کہ عبادت صاحب سے ایک تعلق تھیسس کا بھی تھا. تو وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم چلے گئے مری، ٹور جاتے تھے چھٹیوں میں، عبادت صاحب بھی ساتھ، ان کی بیگمات، سارے استاد. وہاں جب میں گیا، میں یونین کا سیکٹری تھا تو میں نے ارینج کیا تھا. میں ہو گیا بیمار اچھا، ایک دن. یہ لوگ جاتے تھے سیر کو، تو اس میں واقعی میں نے لکھا ہے. تو میں جب بیمار ہوا تو وہ میں سارے لوگ چلے گئے، بس چلی گئی. میں کہ مجھے چھوڑ جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں تھوڑی دیر کے بعد میں لیٹا ہوا آرام کر رہا ہوں تو یہ استاد نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، ہم لوگ اوپر محمدی بسترے بچھائے ہوتے تھے، لڑکوں نے، لڑکیاں الگ. تو انہوں نے نوک آئی تو میں نے دیکھا کہ عبادت صاحب کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ گئے نہیں؟ کہنے لگے تم بیمار ہو. یار میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ساتھ بیگم صاحبہ، آؤ نیچے آ جاؤ. اپنے کمرے میں لے گئے، دوا دی، پھر باہر لان میں لائے، دھوپ میں لٹا دی. لیٹو نہیں گئے خود اس دن. یعنی میں ایک لڑکے کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے یہ تھی وہ صحیح معنوں ہم نے تو ان سے سیکھا ہے اور بالکل. کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ تھے کوشش کریں، لیکن ظاہر ہے وہ تھے، ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اردو کے پروفیسر تھے، لیکچرر، تو آپ کو باہر جانے کا کس ملک میں گئے اور آپ نے کہاں سے پڑھایا، کیا کیا، یہ بتائیے. اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا تعلیم کا سلسلہ ختم کر دوں، یہاں ہو گیا میرا ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا. اس کے بعد یہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میرا ایک وقت ہے جو میں آپ کے ریڈیو میں بھی رہا ہوں. وہ اس طرح کہ میں نے ایک نوکری تو میں نے شروع کی شاہ حسین کالج سے. ایک کالج تھا بہت، اس کا ابھی بھی ہے، لیکن جب وہ ایک پرائیویٹ کالج تھا اور وہ شروع کیا تھا ڈاکٹر نذیر احمد چیئرمین تھے اس کے معروف، جو گورنمنٹ کالج والے، جی گورنمنٹ. ایرک سپرین تھے، امین مغل تھے، منظور احمد صاحب جو سول اسلامی کالج کے پروفیسر تھے، جو یہ انہوں نے شروع کیا تھا. اور ان کے ساتھ صوفی غلام تبسم صاحب اردو کے ہیڈ تھے اور وہاں تھے. تو وہاں وہ مجھے میرے استاد ہیں ڈاکٹر تبسم کاشمیری. تو میں تھیسس لکھ رہا تھا تو ایم اے کا، یہی عبادت صاحب کے ساتھ. تو ایک دن گیا تو کہنے لگا ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، کی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی تھیسس کر رہے ہیں. نوکری کرنی ہے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں کرنی. میں ٹیوشن پڑھاتا تھا اس زمانے میں. تو کہنے لگا اب تم یہ چٹ لے جاؤ اور منظور صاحب سے مل لو. میں گیا وہاں، لاروس روڈ پہ ان کا کالج تھا، وہیں ایک وہ بھی کھولا. اس زمانے میں ایک اخبار بھی نکل رہا تھا ایک بہت انگریزی کا، اس کے ساتھ ہی دفتر تھا اس اخبار کا. تو میں گیا تو انہوں نے دیکھا، کہنے لگے ٹھیک ہے. اچھے لوگ تھے کہ صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں آئے ہوئے تھے اس دن. تو کہنے لگے صوفی صاحب ان کو دیکھ لیں، یہ آپ کے شعبے میں آئے ہیں. صوفی صاحب منڈے نو میں جانا ہے، ریڈیو تو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جا پڑھا، جا کے کلاس میں گھسا دیا. 150 روپے تنخواہ مقرر ہو گئی. تو پہلی نوکری 1970 میں، یہ جب سے میں نے نوکری شروع کی. تو وہ 1.5 سال میں وہاں کام کرتا رہا. اس کے بعد میں نے اپلائی کیا تھا ریڈیو میں، کیونکہ ریڈیو سے تعلق تھا، پروگرام بھی کرتا تھا. اب وہاں جناب وہ ریڈیو میں انہوں نے لیٹر آ گیا کہ جی آپ، ایک انٹرویو کا واقعہ سناؤں گا آپ کو، کیسے لوگ تھے یہ. اب انٹرویو کے لیے جب آیا تو میں گیا تو ریڈیو لاہور میں انٹرویو تھا. اس زمانے میں مفیظ الرحمان ہوتے تھے، ڈائریکٹر جنرل بنگال کے تھے، پاکستان، مشرق پاکستان اور مغربی پاکستان اس زمانے میں تھے. تو وہ انٹرویو جب میں گیا تو وہاں صوفی صاحب اور عابد علی عابد صاحب یہ انٹرویو میں بورڈ میں تھے، اور بہت سے لوگ بھی تھے. یہ خالد اصغر اور نصیری ننجم بھٹی یہ بھی اسی انٹرویو میں تھے میرے ساتھ، اور ہم تینوں ہی سلیکٹ ہو گئے تھے. اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو جب میں گیا تو مجھے صوفی صاحب نے کہا تو بھی آگے ہیں. اب اس سے آدمی کا حوصلہ ہو جاتا ہے. کتنے بڑے لوگ تھے کہ مجھے حوصلہ دینے کے لیے. تو پنجابی شروع کر دی کہ شاید یہ انگریزی نہ بول سکے. وہ انٹرویو سارا انگریزی میں، اور بالا تھوڑی بہت انگریزی آتی تھی ٹوٹی پھوٹی. انٹرویو شروع ہو گیا. صوفی صاحب کہنے لگے کہ یہ کوئی غزل یاد ہے تمہیں؟ اچھا اتفاق کہی ہے کہ مجھے عابد علی عابد کی میں غزل اس زمانے میں بہت پاپولر تھی، دمے رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. تو میں نے
مطلب سے شروع کر کے اچھا ان کی میرا جینا ہے سیج کانٹوں کی، ان کے مرنے کا نام تاج محل، پوری غزل سنا دی. اچھا وہ واہ واہ ہو گئی، وہ جی بس ہم سلیکٹ ہو گئے. اچھا بہت شکریہ. آپ ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مظفر عباس صاحب بہت ہی دلچسپ مزیدار گفتگو کر رہے ہیں. لیکن خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں، اور گفتگو بہت ہی دلچسپ چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب باہر کا تجربہ بیان کیجئے کہ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ کو اسکالرشپ ملا تھا یا کیسے گئے تھے آپ باہر؟ اچھا، میں آپ کو یہیں سے ہم نے ختم کی، یہیں سے آنا تو یہیں آ رہے تھے ہم. میں 2 جگہ باہر گیا ہوں. ایک میں گیا ہوں 1991 میں جی یو کے، وہ اس طرح ہوا تھا. اور ہاں دوسرا گیا ہوں میں جامعہ ازہر مصر میں 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پہ. ایک دفعہ تو، دونوں دفعہ میں سرکاری خرچ پہ گیا الحمدللہ. یعنی پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میں ٹیکسٹ بک بورڈ میں ڈائریکٹر تھا، تو اس میں ایک جو وظیفہ آیا. وہاں 2 ڈائریکٹر ہوتے، ایک سینئر ڈائریکٹر کا کہا تھا جو پہلے ہو سینئر ڈائریکٹر. تو وہ ایک وظیفہ آیا کہ سینئر ڈائریکٹر کو بھیجیں آپ 1 سال کے لیے، نہ 3 مہینے کا تھا وہ، 3 مہینے کا ایک تھا. اچھا تو وہ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ میرا وہاں کوئی سیشن تھا، میرا کتابیں آنی تھیں. تو چیئرمین بورڈ کے جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس دفعہ دوسرے ڈائریکٹر کو جو سائنس کے ہیں انہیں بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو وہ چلے گئے. اگلے سال پھر انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے کہا، یہ تھا وظیفہ برٹش کونسل کا. انہوں نے کہا 3 مہینے میں کیا کر کے آتے ہیں آپ، سال کے لیے ہم انہیں بھیجیں، ہم آپ کو وظیفہ دیں گے اور ان کو ماسٹرز کی ڈگری بھی دیں گے، کسی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اور ڈگری بھی کریکولم ڈیولپمنٹ اور ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ میں دیں گے جو ان کا ریلیونٹ سبجیکٹ ہے. تو یہ قسمت نے ایسی یاوری کی کہ 3 مہینے کے بجائے سال کا آ گیا، اور وہاں میرا نام نکلا ہے. ظاہر میں سینئر ڈائریکٹر تھا. تو وہ انہوں نے پھر برسٹل میں اٹیچمنٹ کی، 4 صوبوں سے 1 آدمی اور ایک فیڈرل سے 5 آدمی وہاں میں نے وہاں تقریباً سوا سال وہ کیا. اور وہاں میں نے تھیسس لکھا ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ ان پاکستان اینڈ یو کے، اور وہ چھپا، وہاں بھی چھپی کتاب اور یہاں سنگ میل نے چھاپی ہے. تو وہ ایک تو یہ وظیفہ، اور بڑا مزہ آیا وہاں. پھر میں نے بچوں کو بلا لیا. پھر وہاں مجھے چانس بھی تھا، میں رہ بھی سکتا تھا، لیکن وہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا پیچھے، تو مجھے آنا پڑا. اور اچھا ہی ہوا کہ پھر یہاں آ کر اپنے بچوں کو اور اپنے جو بہن بھائیوں کو، چونکہ بڑا تھا میں تو لک آفٹر کیا. تو ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے باہر کے ملکوں میں کچھ چیئر قائم کی 12-13، واشنگٹن ڈی سی، قاہرہ، اسی طرح یہ نیپال، اور اس طرح کے بہت سے ملکوں میں. ایران میں بھی ایک چیئر ہے، پاکستان چیئر کہلاتی ہے. اور ان کو جیسے اٹلی میں ہمارے اشفاق صاحب پڑھاتے تھے، تو یہ پاکستان چیئر پر جاتا ہے، پروفیسر جاتے ہیں اور وہاں اردو پڑھاتے ہیں اور پاکستان اسٹڈیز. تو میری سلیکشن ہو گئی پاکستان چیئر پہ، اور میں پھر قاہرہ چلا گیا جامعہ الازہر میں. اور صرف ازہر نہیں، مجھے پھر عین شمس ایک اور یونیورسٹی اس شہر میں قاہرہ میں، وہاں بھی اردو ڈپارٹمنٹ تھا تو وہاں بھی جاتا تھا. اسکندریہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے ایک اور شہر، خوبصورت شہر بہت قدیم، اسکندر اعظم والا، تو اس میں بھی ایک یونیورسٹی، وہاں بھی اردو ہے. تو تقریباً تمام ادھر ادھر میں زیادہ میری اٹیچمنٹ جو تھی وہ جامعہ ازہر کے ساتھ تھی. تو وہاں میں نے پڑھایا بھی اور پھر تھیسس بھی کرائے اور پی ایچ ڈی کی بھی گائیڈنس کی. اور وہاں کیسا تجربہ رہا؟ ان کے اساتذہ کیسے تھے؟ بہت اچھے مصری، بہت اچھے خوش اخلاق لوگ ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ وہی تھے وہاں کے لوگ ہی تھے؟ بہت عمدہ. ان اسٹوڈنٹ میں سے 2 اسٹوڈنٹ آج کل لاہور میں بھی ہیں. یہاں وہ ایک تو وزٹنگ پر آئے ہوئے ہیں. یہاں کوئی گورنمنٹ کالج میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ایک پنجاب یونیورسٹی سے کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہی ہیں. تو یہ اور یہاں ایک وہاں بہت اچھے لوگ تھے. ڈاکٹر ایہاب حفظی عزت العرب وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے میل سیکشن کے، یعنی لڑکوں کے سیکشن کے. لڑکیوں کے سیکشن میں ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم، انہوں نے شادی بھی یہاں ان کی بیگم پاکستانی ہے، ڈاکٹر تبسم.
وہ تھے وہاں ہیڈ جو ہمارے. میں گرلس سیکشن میں تھا, اچھا. اور میرے ایک اور دوست ہیں آج کل ایف سی کالج میں, ڈاکٹر نجیب الدین جمال, وہ بوائز سیکشن تھے, لیکن ہم مل کر پڑھاتے تھے آپس میں. میں وہاں بھی جاتا تھا, وہ بھی ہمارے یہاں آتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ بہت سے ملکوں میں ڈاکٹر صاحب آپ نے وزٹ کیا ہے؟ میں نے, ہاں, اللہ کا شکر ہے 12-13 ملکوں میں گیا ہوں. کچھ مجھے شوق بھی ہے, کچھ میں سرکاری, مثلاً میں جب ہاں پھر میں ایجوکیشن یونیورسٹی میں بھی رہا ہوں. اچھا. تو بلکہ اس کے جو انیشیٹرز ہیں ان میں سے میرا بھی ایک ہلکا سا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے. اچھا. تو وہ مجھے ایجوکیشن یونیورسٹی کی طرف سے بھی کہیں جانا پڑا باہر جگہوں دوروں پہ. تو یہ ہے کہ اچھے, اور کچھ میں ذاتی طور سیر کے لیے بھی جاتا رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, کتنی تعداد ہے آپ کی کتابوں کی؟ اور یہ 23ویں کتاب ہے جو میں آپ کو دی ہے. 21ویں ہے. 23ویں. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کن موضوعات پہ کتاب لکھی ہے؟ میں آپ کتاب کے عنوانات میں سنا دیتا ہوں پڑھ کے. بتا دیجیے, چند ایک بتا دیتا ہوں. اس میں سے مجھے یہ میری کوئی کتابیں ہیں. پہلی کتاب تو اردو میں قومی شاعری, اچھا, جس پر داؤد ایوارڈ ملا ہے, یہ 1978 میں چھپی تھی. اچھا. اور آخری یہ ہے, یہ چھپی ہے لاہور کے اوپر, یہ میری ذاتی زندگی کے بارے میں, یہ سمجھ لیں کہ میمائر ہیں, بایوگرافیکل میمائر, سوانحی یادداشتیں. جی بالکل. تو اس میں لاہور کے حوالہ یہ کہ میں لاہور میں پیدا ہوا, لاہور میں پڑھا بڑا, اس شہر نے مجھے بہت کچھ دیا. جی بالکل. تو اس شہر کے حوالے سے میں نے لاہور میرے اندر میرے وارث کا نام رکھا ہے. تو یہ کتاب جو ہے, اس سے پہلے میں پھر ایک کتاب عجائز بات فرنگ ہے جو میں نے مرتب کی ہے. زیادہ تر لٹریری ہے کتابیں. کچھ میرے جو مضامین کا مجموعہ ہے وہ اردو کے ایوانوں میں میرے مقالات ہیں. پھر انگریزی کی کتابیں, ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ ان پاکستان اینڈ یونائٹڈ کنگڈم 1993 میں یہ سنگ میل نے چھاپی تھی. اسی طرح مصر میں نے کچھ پیپرز ایڈٹ کیے پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے. تو یہ کم و بیش میری کچھ 22-23 کتابیں ہیں یہ تقریباً جو میں اب تک چھپ چکی ہیں. اور بس یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مضامین بھی ہیں جو ریسرچ پیپر چھپے ہیں وہ الگ ہیں. آپ نے گفتگو کے آغاز میں یہ بارہا میں نے سنی آپ کی بات, آپ نے کہا کہ اچھے زمانے تھے, سستے زمانے تھے, اساتذہ بھی اچھے تھے, اور تعلیم اتنی مہنگی نہیں تھی. جی جی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس تعلیم آئی ہے, اب یعنی کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج بھی کھل گئے ہیں, لاء کالج بھی کھل گئے ہیں, یونیورسٹیاں بھی بن گئی ہیں, اور معیار جو ہے وہ بالکل خراب ہو گیا ہے. اب لاکھوں روپے میں, تب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں, جو محدود آمدنی والے لوگ ہیں, وہ کس طرح اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے کہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حل ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں, میں اپنے میرا بیٹا جو چھوٹا بیٹا حسن ہے, وہ آج کل سیاٹل USA میں 2 دفعہ جا چکا ہوں, اور وہاں نے دیکھا ہے اور یہاں بھی دیکھا ہے. یعنی جو اچھے ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے بارے میں سنا ہے. قاہرہ میں مثلا, مصر میں بھی دیکھا ہے. یہ جتنے ملک تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں وہی آگے جاتے ہیں. بالکل. ہمارے ہاں تعلیم لاسٹ پرائرٹی ہے. بالکل. یہ پہلی پرائرٹی اگر ہوگی تو اس کو ہم تعلیم آگے جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے, پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آتا ہے, یہ ہم میں کچھ کمی آ گئی ہے. یعنی سسٹم تھی وہی چل رہے ہیں سارے, اور اس کے ساتھ کچھ ہمارا جو پرائرٹیز بدل گئی ہیں. ہم میں کمی یہ آئی ہے کہ استاد جو ہے, وہ جو اکبر نے کہا تھا کہ کہتا ہے کہ پس از سبق استاد کہہ رہا ہے کہ وہ جو کہ بل پیش کیجئے. جی بالکل. اب تو بل پر تعلیم چل پڑی ہے. اکبر کے اللہ آبادی کے زمانے میں بھی ہوتی ہوئی, لیکن اب تو بہت زیادہ ہے. اب یعنی HEC کی رپورٹس آپ اٹھا لیں, یعنی کوانٹیٹی بہت بڑھ گئی ہے, کوالٹی نہیں. کھمبوں کی طرح, برساتی کھمبوں کی طرح تعلیمی ادارے کھل گئے, مگر کوالٹی نہیں ہے. ہمیں معیار چاہیے, مقدار نہیں چاہیے. جی بالکل. اب ہوا یہ کہ مقدار بڑھتی جا رہی ہے اور معیار پیچھے آتا جا رہا ہے. اب دیکھیں, میں اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے اسکول کے, اس زمانے آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ ہمارے ہم عمر ہی ہیں تقریباً, یا آپ چھوٹے ہوں گے تھوڑے, لیکن آپ دیکھیں آپ کے استاد اس زمانے میں ہر استاد کی کلاس ہوتی تھی اور کمپٹیشن ہوتا تھا, میری کلاس کا بچہ فرسٹ آئے بورڈ کے امتحان میں. بالکل آئے گا. ہمیں ہمارا استاد, میں مسلم ہائی اسکول میں پڑھتا تھا, یہ ریٹنگن روڈ پر ہے, تو بلال گنج ایک محلہ تھا, وہاں اس زمانے میں بجلی نہیں آئی تھی, تو ہمارے استاد اپنے گھر پہ ہمیں بلاتے تھے, جو صاحب حیثیت سے ان سے ٹیوشن لے لیتے ہوں گے,
ہم تو مجھ سے مانگتے نہیں تھے، جو دے سکتا تھا. تو وہاں مجھے یاد ہے کہ ان کے چھوٹا سا گھر تھا 2 کمروں کا، اور اس میں برآمدے میں ہمیں پڑھاتے تھے لالٹین میں. اچھا، اس زمانے میں بجلی نہیں تھی بلال گنج میں. تو مجھے یاد ہے کہ ان کی بیوی اندر سے کہتی تھی ماسٹر جی تیل مک جائے گا، تیل ختم ہو جائے گا، بس کرو. پڑھا رہے ہیں بچوں. تو پھر ایک پتہ نہیں شاید بیوی کا دباؤ تھا کیا تھا، پھر بیچارے نے ہمیں اٹھا کر گول باغ ہوتا تھا، یہ ناصر باغ جو چوکور ہو گیا ہے، پہلے گول ہوتا تھا، تو گول باغ میں انہوں نے ایک کھمبے کے نیچے ہمیں پڑھانا شروع کیا. یہ استاد تھے. اور پھر دوسرے ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے کے اساتذہ جو تھے وہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ پہ بڑا زور دیتے. بنا کیریکٹر بلڈنگ سب سے پہلے ضروری، اچھا معزز انسان بننا ہے، باوقار انسان بننا ہے. اور یہ جو اب اتنی کرپشن آ گئی ہے، میں حیران ہوں ڈاکٹر صاحب کہ لوگوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مفت مل جاتی ہے، یعنی بغیر مفت نہیں ملتی، پیسے جعلی مل جاتی ہے، کروڑوں لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے مارکیٹ میں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جو ایک کھچاؤ کی کیفیت ہے، ایک سنسنی خیزی بہت ہو گئی ہے معاشرے میں، سوشل میڈیا نے بڑا عجیب و غریب رول پلے کر دیا ہے، تو اس سے تعلیم پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، لوگوں کی اخلاقیات پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو مثبت انداز میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں؟ ہارون بھائی بات یہ ہے، سوشل میڈیا کے سیلاب کو آپ روک نہیں سکتے. جی. آپ بند باندھیں گے تو سیلاب آ جائے گا. جی. اس کو چینلائز کر سکتے ہیں. چینلائز. اور چینلائز کیسے ہوتا ہے؟ ہر بندے، ہر فرد جو ہے وہ ایک خاندان کا حصہ ہے. جی. یہ کام گھر سے شروع ہوتا ہے. ہم یہ توقع کریں کہ گھر میں آپ کو ابا تو کی کہہ رہے ہیں، بچہ یہ کہے گا تو باہر نہیں کہے گا. پھر بدتمیزی. ہمیں یاد ہے ہمارے تایا تھے، وہ ہم تایا کے سامنے میرے والد سگریٹ نہیں پیتے تھے، جب وہ آتے تھے تو چھپا دیتے تھے اور ہاتھ بھی جل جاتا تھا. حقہ میں نے ضرور پیتے دیکھا ہے، وہ تایا خود کہتے تھے حقہ پیے بیٹھ کے. تو یہ احترام نہیں ہے، اب احترام آہستہ آہستہ ختم ہو، لیکن کچھ گھروں میں ہے، ابھی بھی ہے، جو روایتی گھرانے ہیں وہ قائم رکھتے ہیں. ایک فاصلہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بچوں کو آزاد کرنا، میں کچھ حق میں ہوں کہ آزادی نہ روکے بچوں کی، لیکن وہ امریکی جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ تمہاری آزادی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں تمہاری چھڑی ختم ہوتی ہے، وہاں سے اس کی آزادی شروع ہوتی ہے. وہ چھڑی گھماتا آ رہا تھا تو انہوں نے کہا لگ گئی تو جی کیس پیش ہوا، تو جج نے کہا نہیں، جہاں سے اس کی ناک شروع ہوئی وہاں تمہاری آزادی ختم ہے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایک لائن قائم کرنی پڑے گی، اور لائن قائم کر کے سوشل میڈیا کو بھی ایک لائن رکھنی چاہیے. اگر آپ لائن نہیں رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے. جو آج کل حالات چل رہے ہیں، آپ ہر جھوٹ سچ لکھ دیں لوگ یقین کر جاتے ہیں. ڈاکٹر کے نسخے چھپ رہے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جانا. وہاں جی میں نے وہ فلانی جگہ پر پڑھ لیا ہے، یہ علاج ہے اس کا، بس یہ ٹھیک ہے. تو اسی طرح تعلیم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح اور جتنی بھی ہمارے شعبے ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. جب ایک چیز کو برا نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ تو معاشرے میں پھیل جائے گی. تو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا آپ کو، اور زبردستی ہم کر نہیں سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آزادی کے ساتھ ان کو ایک موقع دیا جائے، بتا دیا جائے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی نظام یہی، اللہ نے راستے دکھا دیے ہیں، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. استاد کا بھی کام ہے کہ دونوں راستے بتا دے، آگے چھوڑ دے. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ نے، کیونکہ آپ کا ابتدائی دور جو ہے اس میں آپ کا صحافت سے بھی ایک تعلق رہا، قلم آپ کا مطلب ادیب بھی ہیں آپ، تو پہلے جو ہمارے اخبارات تھے وہ بڑے معیاری ہوتے تھے، اور لکھنے والے بڑے کمال کے تھے. اس سے یہ تھا کہ ایک قسم کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی کہ لوگ زبان صحیح طرح لکھنا شروع کرتے تھے، اور پھر اس میں دلچسپی کا پہلو بڑا ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا جنگ اخبار کا میں مثال دوں گا کہ اس میں ابن انشا لکھتے تھے، ابراہیم بڑے بڑے لوگ لکھتے تھے، رئیس امروی لکھتے تھے، عبدالسلام خورشید لکھتے تھے، کیسے لوگ، ڈاکٹر عبدالسلام خورشید بھی اس میں لکھتے تھے. بالکل. اور جو اتوار کا یا جمعے کا جو اخبار ہوتا تھا وہ ایک یعنی کہ پیس آف لٹریچر ہوتا ہے. تو یہ اب اتنی انحطاط، یہ ڈیٹیریوریشن جو ہے، یہ کیا مطلب، ہمارے لوگ پڑھائی کی طرف توجہ صرف اخبارات میں نہیں، یہ میڈیا پر بھی ہے. آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے عزیز الرحمان ہوتے تھے اناؤنسر، اور ایک خلاق احمد دہلوی ہوتے تھے. کیا بات، کیا خوبصورت. میں ریڈیو پروگرام کرتا تھا. اچھا. تو میں جہاں اقوام متحدہ کہتا تھا. اچھا. نہیں، مجھے اس زمانے میں کمپیئر کرتی ہوں، اقوام متحدہ میں یہ ہوا. تو مجھے ایک دن بلایا عزیز الرحمان نے، تم اسٹوڈیو میں نہیں جاؤ گے جب تک متحدہ مجھے
بول کے نہیں جاؤ، بول کے 10 دفعہ کہو. ہاں اب یہ تے پر شد ہے، ہاں دال پر شد نہیں ہے. بتائیں ایسا کوئی عزیز الرحمان آج کل ہے؟ جی جی. وہ کوئی اخلاق احمد دہلوی ہے؟ ہمارے اقبال خان صاحب ہوتے تھے ایف سی کالج میں، تو ایک لڑکے میرے کو- استاد تھے وہ، میں نے اچھا، ان میرے سے بھی استاد تھے. پڑھا ہے. جی ہاں. تو وہ ایک لڑکے کو بار بار کہہ رہے تھے بیٹا غلط غلط ہے، ہاں، غلط ہے. اچھا اس کو سمجھ نہیں نہیں آئی، سمجھا. پھر انہوں نے 10 دفعہ کہا، پھر اس کو سمجھ آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور تو اور یعنی یہ تو اناؤنسر تھے، یہ بولنے والے تھے. عبد الباسط صاحب ایک ہوتے کیا تھے، بات ہے جی، بڑے زبردست، بڑے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہ کرشن نگر میں آپ کے قریب میرے ہی رہتے ہمسائی تھے. تھے. تو مجھے بلایا ایک دن، اچھا کہنے لگے یہ جو اسکرپٹ تم پڑھتے ہو پہلے ایک دفعہ، یہ زبانی کا میں زبانی بولتا ہوں نہیں، زبانی بولو، سامنے لکھ کے رکھا کرو. وہ ایسا میرے کام آئی وہ چیز، غلطی نہیں ہوئی مجھ سے کبھی. ہاں یہ لوگ تھے جو سکھاتے تھے. جی. وہ اب جیسے تو لوگ نہ سیکھنے کو تیار ہیں اور نہ سکھانے والے ہیں. بالکل. وہ صوفی تبسم اور مرزا ادیب کیا اس لیول کے لوگ آ کے تلفظ درست کرایا کرتے تھے. صوفی صاحب کا بھی ایک قصہ سنا دوں میں جی آپ کو. بالکل بالکل. شاہ حسین کالج میں گیا، جب میں نے بتایا میں ملازم ہو گیا، تو صوفی صاحب ہمارے ہیڈ تھے. تو یہ ایک جو ہاشمی نہیں ہے آج کل ایک بڑا مشہور، آپ کے ٹی وی میں بھی رہے ہیں، ہاشمی شعیب ہاشمی نہیں ایک لڑکا جو تھا، ایک جو اناؤنس وہ کرتے ہیں، کمپیئرنگ کرتے ہیں. نہیں وہ جیو نیوز میں وہ مینیجر وغیرہ تھے کچھ، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، آج کل اپنا چیلنج چلا رہے ہیں. ایک لڑکا میرا وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ پہلا کلوٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کلاس میں وہ تھا، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا اس کا. وہ ان کے والد بھی بہت بڑے ایکٹر تھے، ہاشمی صاحب. ان کے وہ جو گانے وغیرہ لکھتے تھے، ہاں لکھتے بھی تھے، وہ جو ایکٹنگ بھی کرتے پنجابی تھے. فلموں کے. ہاں. اچھا اچھا. تو وہ لڑکا تھا اور بہت سے 5-6 اسٹوڈنٹ تھے. جی. تو میں انہیں علم بیان پڑھا رہا تھا. اچھا. تو میں نے جتنا پڑھا تھا اتنا ہی پڑھانا تھا. در وجہ شبہ تشبیہ استعارہ یہ وہ. صوفی صاحب آ گئے اپنے، آ کے کہنے لگے کہ کی پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی تشبیہ استعارہ میں کھڑے ہو کے پڑھاتا تھا، میں آتا ابھی بھی کھڑے ہو کے پڑھاتا ہوں، بیٹھتا نہیں ہوں. تو کہنے لگے کہ طرفین تشبیہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا. اب مجھے نہیں آتا تھا. میں دیکھ رہا ہوں ان کی میری طرف منہ، میرا لڑکوں کی طرف، ان کا منہ میری طرف تھا. میں نے آنکھ مار دی تھی کہ مطلب صوفی صاحب کہاں پھنسا رہے ہو، اکھا نہ مار، ادھر آ جا بیٹھ جا. وہ ایسا پڑھایا ہے طرفین تشبیہ، میں آج تک نہیں بھولا. اچھا اچھا. یہ استاد تھے، یعنی جی جی ایسی اصلاح کرتے تھے، جی بالکل. اور جو انسان یعنی سوچ نہیں سکتا. جی بالکل. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ریڈیو میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں تو مجھے حوصلہ دینے کے لیے پوچھ رہے ہیں مجھ سے، تو بھی اتھے آ گئے ہیں پنجابی میں. تو یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اگر چاہیں تو اپنی کتاب سے کچھ پڑھنا چاہیں یا کچھ. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا شاعری کے بارے میں، وہ شاید میں شاعری شاعر تھا، اچھا. لیکن وہ جیسے ایلیٹ نے کہا ہے کہ 40 سال تک ہر بندہ شاعر ہوتا ہے، رومانی ہوتا ہے، تو 40 کے بعد چھوڑ دیتا ہے. میں نے بھی چھوڑ دی، لیکن میں اس کے بعد میں نے بہت دنوں بعد، کوئی 20-25 سال بعد میں جب عمرے کے لیے گیا تو مدینہ منورہ میں میں نے مجھے نعت ایک ہو گئی. اچھا. وہ میں نے اس کتاب میں بھی کی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اور اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں میری بیوی شاعر نہیں ہے. اچھا. تو پڑھی لکھی ہے لیکن شاعر نہیں ہے. تو جب وہاں ہم بیٹھتے جا کے، ہم بس وہ گنبد کے نیچے دیکھتے رہتے تھے، گنبد کو وہاں بیٹھ جاتے تھے. تو انہوں نے بھی وہاں نعت کہہ دی. اچھا ماشاءاللہ. میں اس کا بھی ایک آدھ شعر سناؤں گا آپ کو. پہلے اپنا سناتا ہوں. میں ہوں پابا جولاں مدینے میں، مجھے زندگی کا مزہ ملا. واہ. میں ہوں پابا جولاں مدینے میں، مجھے زندگی کا مزہ ملا. جو حضور مل گئے روبرو تو یہ بال یقین خدا ملا. واہ. جو حضور مل گئے روبرو تو یہ بال یقین خدا ملا. وہ کلیم ہو کہ وہ طور ہو، مجھے کیا غرض، مجھے کیا پتہ. واہ. مجھے ہے غرض تو حضور سے، مجھے ہے پتہ تو مدینے کا. واہ بہت عمدہ. تیسرا شعر ہے، میں ہوں التفات کا منتظر، میں ہوں بس غلام آپ کا، مجھے بس حضور کی چاہ ہے، میرے آقا و میرے مصطفیٰ. سبھی آج تک جو مجھے ملا وہ حضور ہی کی ہے عطا. میرے راہ بر، میرے رہنما، میری ابتدا میری انتہا. اور پھر یہ آخری شعر ہے، نہیں ایک شعر اور ہے، میری آ گئی میری روشنی، میرے روز و شب کی یہ چاشنی، یہ تو سب حضور کے دم سے ہے، یہ تو سب حضور کا ہے دیا. اور آخری شعر ہے، میں مظفر خستہ کام ہوں، میں مظفر خستہ حال ہوں، مجھے آپ ہی سرخرو کریں، میری آپ سے ہے یہ التجا. یہ میں نے مدینہ منورہ میں جالی کے نیچے بیٹھ کے
سبحان اسے اللہ، بہت گنبد کے بڑی نیچے سعادت 5 جنوری بات ہے۔ 2017 کو گئی تھی۔ ماشاءاللہ، اور ایک میں اپنی وہ بھی تھوڑی سی آپ کو سنا دوں کہ ایک شعر صرف بیگم کی نعت کا، کہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کس جذبے سے اور کیسے پہنچا ہوا ہوتا ہے وہاں جب جاتا ہے۔ تو ان کی ایک شعر سناتا ہوں صرف، جی یہ بھی انہی دنوں وہیں کہی ہے۔ معطر ہیں فضائیں ہر طرف، خوشبو ہی خوشبو ہے بارش نور کی چاروں طرف، گنبد میں ساقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر یہ- صاحب ابھی سامعین، آپ ناظرین، آپ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، سابق پرنسپل ایف سی کالج، بہت تجربہ کار انسان ہیں، پاکستان کے علاوہ باہر ممالک میں بھی خدمات انجام دی ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بڑی دلچسپ گفتگو آپ سن رہے تھے، وقت کی تنگی ہے ورنہ ہم یہ گفتگو جاری رکھتے۔ امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت بڑی شکریہ۔ مہربانی۔